ناظرین گرامی، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے کہ جس دن سلطنت عثمانیہ کا آفیشیلی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا ترکی سے سلطان محمد ششم کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا اور وہیں سے شروع ہوئی مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت۔ لہٰذا سلطان محمد ششم کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ارطغرل غازی کا خاندان آج کل کہاں ہے۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے کہ جس دن سلطنت عثمانیہ کا آفیشیلی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا ترکی سے سلطان محمد ششم کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا اور وہیں سے شروع ہوئی مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت۔ لہٰذا سلطان محمد ششم کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا اور ان کو اسی وجہ سے ملک سے باہر نکال دیا گیا، جو 17 نومبر کو ایک جہاز کے ذریعے سے مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے ارطغرل افندی بھی موجود تھے، جو بعد میں اٹلی چلے گئے اور اپنی زندگی کے آخری دن اٹلی میں ہی گزارے۔ ان کی وفات 1926 میں اٹلی میں ہوئی، لہٰذا ان کے جسد اطہر کو دمشق کی ایک مسجد کے قریب دفنا دیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر زندہ رہے، لہٰذا پھر ایسے حالات ہوئے کہ تمام کے تمام عثمانی خاندان کو، اس وقت کے تمام شاہی خاندان کو ترک سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی ترکی سے ان سب کو باہر کر دیا گیا۔ لہٰذا ایک ایسا خاندان کہ جس نے 600-700 سال تک ایک جگہ پر حکومت کی اور اب اسی کے لیے اس کے ایسے ملک میں، اس کی خود کی بادشاہت والے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی، اسے رہنے کے لیے 2 گز زمین نہیں مل رہی تھی۔ عثمانی خاندان خود حیرت میں تھا کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت ملک سے جو باہر کیے گئے تھے عثمانی لوگ، ان کے خاندان کی کل تعداد 156 تھی اور ان تعداد میں تمام شہزادے تھے، شہزادیاں تھیں اور بہت ساری ازواج تھیں اور کچھ نوکر تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ساتھ ہی ساتھ اس خاندان کے تمام دامادوں کو بھی ملک سے باہر کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا باہر کیے جانے والے ان تمام لوگوں کو ایک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا تھا، یعنی وہ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے مصر جانے کا ارادہ کیا، جو کبھی ان کی حکومت میں ہوا کرتا تھا، لیکن نہ ہی انگریز لوگ اور نہ ہی ترکی کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ مصر جائیں، لہٰذا ان کا مصر جانا کینسل کر دیا گیا۔ لہٰذا اس کے بعد ان لوگوں نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا، لہٰذا اس طرف بھی ترکی حکومت نے ان کو جانے کی قطعی اجازت نہ دی۔ لہٰذا اسی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ لبنان کی جانب چلے گئے اور ان میں سے کچھ لوگ فرانس کی جانب چلے گئے۔ یہ عثمانی خاندان کے لیے بہت ہی خطرناک وقت تھا۔ ان لوگوں نے اس دور میں غربت کا منہ بھی دیکھا، کیونکہ وہ تو اپنا تمام ساز و سامان اور خزانہ ہر چیز اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ان کی رعایا اور ان کی جو سلطنت کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ساتھ وفاداری کریں گے اور ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ وہاں پر سب کچھ بدل چکا تھا، اب ترکی ان کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ لہٰذا 1926 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد عثمانی خاندان میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ عثمانی خاندان کا سربراہ اور سردار وہ ہوتا ہے جو عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ لہٰذا 1926 کے بعد سے ہی بدستور اس پر عمل جاری ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ عثمانیہ خاندان کے سردار کے بارے میں تو اس وقت دندار علی عثمان عثمانیہ خاندان کے سردار ہیں، جو کہ 2017 میں 44 میں عثمانیہ خاندان کے سردار بنائے گئے ہیں، جو اس وقت ملک شام کے دمشق شہر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لہٰذا 1954 میں عثمانیہ خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے کی اجازت مل چکی تھی اور لہٰذا 1974 میں عثمانیہ خاندان کے مردوں کو بھی ترکی میں آنے کی اجازت مل چکی تھی، لیکن ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگوں نے ترکی سے باہر رہنا ہی پسند کیا، کیونکہ وہ حالات کو بھاپ چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ ترکی اب کسی اور حالت میں پہنچ چکا ہے۔
उस्मानिया सल्तनत की जो हकीकत इस वीडियो में बताई गई है, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत वो सल्तनत थी जिसने 650 साल तक हुकूमत की है और 1 नवंबर सन 1922 से उसका खात्मा हो गया है और 156 लोगों को जिला वतन कर दिया गया। कुछ लोग फ्रांस चले गए, कुछ लोग लेबनान चले गए, हालांकि वो कुछ लोग शाम जाना चाहते थे और कुछ वहाँ के लोग जो है जाना चाहते थे मिस्र, लेकिन वहाँ उन्हें जाने नहीं दिया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।